وحاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا طیبا کثیرا کثیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ سراجا منیرا وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اللهم انی اعوذ بک من ابلیس وجنودی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق، خذ یدی ساحل لنا اشقالنا۔ بلند آواز سے کہیے آمین۔ آمین۔ یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، غل رخا شہزادہ بلغ و قبا امداد کن، لخمسۃ اطفی بها حق الوباء الحاکمہ، المصطفى والمرتضى وابناء ما والفاطمہ، ما ہما محتاج تو حاجت روا، المدد یا غوث اعظم پیر ماں، مشکلات بے عدد دارے ماں، المدد یا غوث اعظم پیر ماں، سربراہ شاہا کریمہ تستغیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں۔ آئیے ہم آپ مل کر مالک امر و آسماں، جانے عالم، رحمت عالم، نور مجسم، سیاح لامکان، مالک انس و جاں، سید المرسلین طٰہٰ و یاسین، احمد مجتبیٰ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری بارگاہ عالیہ میں محبت کے ساتھ پڑھے درود پاک۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم، صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، يا حبيب الله، يا نور من نور الله۔ ایک مرتبہ اور اس نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جس کا مقام رفیع یہ ہے، بلغ العلا بکمالہ، کشفت تجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، پڑھے درود پاک۔ اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نور من نور اللہ۔ حضرات محترم، بعد عشاء سے لے کر اب تک آپ حضرات نے بڑی بڑی بہترین نعتیں بڑے پیار محبت کے ساتھ میں سماعت کی ہیں۔ یہ خاتم بھی چند لمحہ کے لیے حاضر ہے، محبت کے ساتھ اسے بھی سماعت کریں، اس کے بعد میں انشاءاللہ آپ کو اور بھی خطاب سماعت کرنے ہیں۔ وقت کافی ہو چکا ہے،
12:15 ہو گئے. انشاءاللہ مختصر سا بیان، پھر مختصر سا انشاءاللہ اور ہوگا، پھر انشاءاللہ صلاۃ السلام ہو جائے گا. مچل کے بولے ذرا سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور مچل کے بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں نے آپ حضرات کے سامنے جو قرآن مجید و فرقان حمید کی سورہ تکاثر کی آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. رب کائنات ارشاد فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. پھر اس دن کون سا دن؟ اس سے مراد قیامت کا دن. وہ قیامت کا دن جہاں نفسی نفسی ہوگی، کوئی کسی کے کام میں آنے والا نہ ہوگا. جیسے رب نے ارشاد فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ پھر اس دن وہاں پر ہم بھی ہوں گے، آپ بھی ہوں گے، سب جمع ہوں گے. اور جو ہمارا عزیز اس دنیا سے 40 دن پہلے تشریف لے گیا وہ بھی وہاں پر جمع ہوگا. یا ہمارے خاندان سے یا آپ کے خاندان سے یا آپ کے چاہنے والے یا آپ کے عزیز یا آپ کے دوست جو بھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں سب وہاں پر کھڑے ہوں گے. اب آپ ملاحظہ کریں کہ وہ قیامت کا دن کتنا بڑا دن ہوگا، اور آج ہماری زندگیاں کتنے دن کی زندگیاں ہیں. انسان یہ قدم اٹھاتا ہے، اس قدم کا بھروسہ نہیں. انسان صبح کو اپنے گھر سے نکلتا ہے، شام کی واپسی کا کوئی پتہ نہیں. انسان اس چیز پر یقین کرتا ہے. آپ سے معلوم کریں کہ آپ کو موت آنی ہے، کہو گے کہ یہ کہنے کی بات کیا، تو موت تو آنی ہے. کسی سے بھی آپ معلوم کریں گے، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، کوئی بھی ہو اس دنیا کے اندر، آپ اس سے معلوم کریں گے کیا تجھے مرنا ہے، تو وہ کہے گا مرنا ہے. مگر یہ دنیا کی زندگی، جب ہم اس دنیا میں تشریف لائے، آپ آئے، ہم آئے، تمام آئے، اور اس دنیا کی رنگینیوں میں ہم اتنے ملوث ہو گئے کہ ہم نے کیا کام کرنا شروع کر دیا. مگر جب ہم اس دنیا میں تشریف لائے، لانے کے بعد میں ہمارا کیا فرض بنتا تھا، ہمیں یہاں پر رہ کر کیا کام کرنا تھا. مگر آؤ مثال کے طور پر سمجھاتا ہوا چلتا ہوں، اسی کے بعد میں وہیں پر پہنچنا ہے. ایک دو نوجوان ہیں، ابھی اس دنیا پر آئے تھے، اور آنے کے بعد میں ایک ہی ماں نے انہیں جنا تھا، اور ایک باپ ہے بیچارہ، 2 بھائی ہیں. آئے تو آنے کے بعد میں اس دنیا پر آئے اور آگے اپنے زندگیوں کو بڑھانا شروع کر دیا. اب وہ باپ ہے، باپ اس جگہ کو چھوڑ کر یہاں سے دوسرے ملک کمانے کے لیے چلا جاتا ہے، اور جانے کے بعد میں وہاں سے پیسہ بھیجتا ہے کہ اے بی بی، اے میری شریک حیات، تو ان میرے بچوں کی اچھی طریقے سے پرورش کرنا. مگر انہی میں سے ایک بچہ وہ ہے جو حافظ قرآن بن جاتا ہے. بولے سبحان اللہ. انہی میں سے ایک بچہ وہ ہے جو اس دھرتی پر رہ کر قرآن کی
لیکن بچہ وہ ہے کہ اسی دھرتی پر رہ کر جب اس کی کانوں کے اندر آواز آتی ہے اللہ اکبر کی تو وہ دوڑتا ہوا مسجد کی طرف چلا جاتا ہے۔ ایک وہی لڑکا ہے کہ اس دھرتی پر اگر ماں پکارے کہ بیٹا کدھر گیا ہے تو ترنت دوڑتا ہوا ماں کے پاس میں آ جاتا ہے۔ اس دھرتی پر وہی بھی لڑکا جنم لے رہا ہے اور آگے پروان چلا رہا ہے، مگر اسی کا دوسرا بھائی ہے وہ آگے بڑھتا ہے، مگر جب زمین پر چلتا ہے تو اکڑ کے چلتا ہے۔ وہی بیٹا ہے جو اکڑ کے چل رہا ہے، آگے چلتا ہوا، اور وہ لڑکا جو ہے شراب کا عادی بن جاتا ہے، جواؤں کے اڈوں کو آباد کرنے والا بن جاتا ہے، وہ جو ہے زناؤں کے اڈوں کو آباد کرنے والا بن جاتا ہے۔ اللہ اللہ، مگر اسی میں کا ایک بیٹا جو ہے عالم دین بن گیا ہے، نماز کی پابندی کرنے والا بن گیا ہے، شریعت مطہرہ پر چلنے والا بن گیا، مگر دوسرا جو ہے وہ دوسرے کے راستے کو انہوں نے اختیار کر لیا ہے۔ مگر پیارے اسلامی بھائیوں، اب باپ پردیس سے آتا ہے، آنے کے بعد میں ان بچوں کی جو حالات کو دیکھتا ہے، مگر جب اس بچے کو دیکھتا ہے کہ جو عالم دین بن گیا ہے، اس بچے کو دیکھتا ہے جو حافظ قرآن بن گیا ہے، اس بچے کو دیکھتا ہے کہ جب وہ چلتا ہے تو سنت مصطفیٰ کے مطابق چلتا ہے، جب وہ چلتا ہے تو اس کی ادا بولتی ہے نبی نبی، جب وہ بیٹھتا ہے تو اس کی ادا بولتی ہے نبی نبی، جب وہ کھاتا ہے تو اس کی ادا بولتی ہے نبی نبی، جب وہ اٹھتا ہے تو اس کی ادا بولتی ہے نبی نبی، جب وہ سوتا ہے تو اس کی ادا بولتی ہے نبی نبی۔ اللہ اللہ، جب اس کے باپ نے اپنے بیٹے کے یہ حالات دیکھے تو اس کے باپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، خوشی سے جھوم اٹھتا ہے، بیٹے کو سینے سے لگا لیتا ہے، مگر ادھر دوسرے بیٹے کو دیکھتا ہے تو خون کے آنسو رونے لگ جاتا ہے۔ مگر ان دونوں کی زندگیاں اسی طرح سے آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، آگے بڑھتی چلی گئی ہے، شادیاں ہو جاتی ہے، ہونے کے بعد میں اب وہی وقت آ جاتا ہے جو ہمارے عزیز پر چند دن پہلے آیا تھا۔ اب وہ بیٹا ہے، کون سا بیٹا ہے جو شراب کا عادی تھا، وہ بیٹا ہے جو نافرمان تھا، وہ بیٹا ہے جو زمین پر اکڑ کے چلتا تھا، وہ بیٹا ہے جو نماز خانوں کے اندر اذان کی آواز آتی تھی نماز کی پابندی نہیں کرتا تھا، اب وہ بیٹا بستر پر لیٹ گیا ہے اور کرا رہا ہے اور پکار رہا ہے، اے امی جان میری مدد کرے، میرے حلق میں جو ہے خوش ہو رہا ہے، مجھے پانی دے دیا جائے۔ مگر پیارے اسلامی بھائیوں، اس کے منہ میں چمچ سے پانی ڈالا گیا، مگر حلق کی خشکی کب بچی ہوئی ہے۔ اللہ اللہ، اب اتنے میں جو ہے ملک موت آ جاتے ہیں، اس کے ساتھ اور فرشتے آئے، آنے کے بعد اب انسان کی روح کو کھینچا جا رہا ہے، پیروں کی طرف سے روح کھینچی گئی اس انسان کی، کھینچنے کے بعد میں جیسے ہی روح ٹانگوں تک کھینچی تڑپنے لگا، تڑپنے کے بعد میں کہتا ہے اے میری بہن تم کہاں پر ہو، آؤ تمہارا بھائی جو ہے اس وقت بڑی تکلیف میں ہے، اسے بہت پیاس لگی ہے، اسے پانی پلا دیا جائے۔ بہن آتی ہے تو چمچ پانی ڈال دیتی ہے، مگر ایک پیارے اسلامی بھائیوں اس وقت اگر سانس سمندر میں چھوڑ کر بھی اس کو پلا دیا جائے جب بھی وہی فرق پیدا نہ ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، فرشتوں نے اس کی روح کو کھینچا، کھینچنے کے بعد میں پھر کھینچتے چلے گئے اور اس کے سینے میں اٹک جاتی ہے، اٹکنے کے بعد میں باپ کو پکارتا ہے، باپ مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، باپ مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، میں بہت پریشانی کے عالم میں ہوں، مجھے بچا لیا جائے، مجھے بچا لیا جائے، دوائی دلائی جائے، ڈاکٹر کو بلایا جائے، مگر وہاں دوائی کہاں کام کرے گی؟ اللہ اللہ، دوائی کہاں کام کرے گی؟ پھر کھینچا جاتا ہے، کھینچنے کے بعد اس کی روح کو جو ہے حلق میں بٹکا دی جاتی ہے، پھر اس کو وہیں پر روح کو روک دیا گیا ہے، اب نہیں تو جان اتنے حصے کی نکل چکی ہے مگر اوپر کا حصہ باقی ہے، پھر کاٹ رہا ہے۔ اللہ اللہ، مگر انہیں میں کا ایک فرشتہ جو ہے وہاں سے اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد میں سیدھے آسمان کی طرف پہنچ جاتا ہے، جہنم کی طرف پہنچا، اور پہنچنے کے بعد میں اس نے جہنم میں سے تانبے کے ٹکڑے کو لیا اور تانبے کے ٹکڑے کو اس آگ میں تپانا شروع کر دیا۔ اللہ اللہ، اور آگ میں تپانے کے بعد میں اب اس انسان کے پاس لا کر اس کے گلے پر رکھ دیا گیا، اور رکھنے کے بعد میں کہا کہ اپنے پورے طاقت سے ازما دیا چھوڑ، جب تلا بننے لگا۔ اللہ اللہ، اس فرشتے نے کہا انسان جب تجھے رب نے اس زمین پر پیدا کیا تھا کس لیے پیدا کیا تھا؟ تجھے جوانی دی تھی کس لیے دی تھی؟ تجھے مال دیا تھا کس
रूह निकल जाती है। अब तरफ गया है, काटने के बाद मेहनत भी आ गई है, आंसू बहाना शुरू कर दिया, भाई आए रोना शुरू कर दिया है, और दोस्त आए रोना शुरू कर दिया। उसके बाद में चल लम्हा हुए, वो दोस्त जो आज एक थाली में बैठकर खाना खाया करते थे, वो दोस्त भी आ गए हैं। जो आप घर में खाना खाया करता था, दूसरे के घर जाके वो हाथ धोया करता था, वो अजीज भी आ गए हैं, वो प्यारे भी आ गए। अल्लाह अल्लाह जैसे आए, आने के बाद में अब वही दोस्त कहने लगे चलो जल्दी से इसको उठाया जाए, कब्रिस्तान की तरफ ले जाया जाए। अब इंसान के जो कब्र पर है, इसके इंसान के कपड़ों को उतार दिया गया। अल्लाह अल्लाह जैसे कपड़ों को उतारा है, उसके जिस्म से कपड़ों को उतार कर गुस्ल दिया गया। अब गुस्ल देने के बाद में आप तसव्वुर में जाओ, वो गुस्ल कैसा होता है, सफेद कलर का कफन होता है। आपने भी काफी लोगों को पहनाते हुए देखा है, और हमने भी देखा है, इंसान लेकर पड़ा है। अल्लाह अल्लाह अब उसके जिस्म से रूह निकल गई। अब उससे कहकर तो देखे प्यारे, तो हाथ हिलाकर दिखा, हाथ भी ना उठा सकेगा। उससे तो कहकर तो दे कि टांग उठा, टांग भी हिला नहीं सकता। उसे क्या जबान से जरा बोलते तो दिखा, ए प्यारे वो बोल भी नहीं सकता है। जब तेरे जिस्म के अंदर रूह थी, कि जब ये जिस्म के अंदर रूह थी, हाथ भी तेरे काबू में था। जब जिस्म के अंदर रूह थी, सर भी तेरे काबू में था। जब जिस्म के अंदर रूह थी,